الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم وصل عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد لائق سر احترام دوستو بزرگوں میرے پروردگار کا میرے رب باری تعالیٰ کا
لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اکٹھا ہونے کا موقع دیا، اور آج ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال، کوئی مرتبہ، کوئی قدر و منزلت ہمارا نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو۔ وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد جناب عالی آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موضوع اپنے بابا جان کے حکم سے، موقع کی مناسبت سے، مقتضائے حال کے مطابق جناب عالی آپ کی خدمت میں موضوع لائے، جس نقطے کو سرنامہ کلام بناؤں گا وہ نقطہ شان سلطان ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک ہے۔ جناب عالی اولیاء کے لیے پروردگار قرآن مجید میں دنیا کے بادشاہ غوث پاک کے لیے پروردگار قرآن مجید میں ہند کے بادشاہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے پروردگار فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پروردگار فرماتا ہے خبردار، ہوشیار، متنبہ ہو جاؤ، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، میں تمہیں انتباہ کرتا ہوں۔ ان اولیاء اللہ، بے شک یہ جو میرے اولیاء یعنی میرے دوست ہیں، پروردگار فرماتا ہے لا خوف علیہم، نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ جناب عالی آپ نے گزشتہ جمعے اولیاء کا مقام معلوم کیا کہ جو دنیا کو چھوڑ کر رب کی یاد میں لگ جاتے ہیں، دنیا کو ترک کر کے حضور کی سنت پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پروردگار اعلان کرتا ہے کہ مجھے ان اولیاء سے محبت ہے۔ پھر جناب عالی پروردگار جبریل کو بلاتا ہے، جبریل سے کہتا ہے تو ان اولیاء سے محبت کر۔ جناب عالی پھر جبریل سے پروردگار فرماتا ہے آسمان کے فرشتوں سے جا کے کہہ کہ رب کا حکم ہے ان اولیاء سے محبت کرو۔ پھر وہ اولیاء کی محبت آسمان سے اتر کے زمین پر آتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اولیاء کی محبت پیدا کرتی ہے۔
جناب عالی اتنا بڑا مقام ان اولیاء کا ہے، پھر انہی اولیاء سے کہ جناب عالی جو محبت رکھتا ہے پروردگار اسے بھی جناب عالی جنت کی جانب روانہ کر دیتا ہے۔ جناب عالی آپ نے سنا کہ بغیر حساب کتاب کے یہ پہلا طبقہ جنت جائے گا۔ وہیں سے کلام کا آغاز کروں گا۔ کتاب کا نام بخاری شریف، بخاری شریف میں جلد نمبر 5 کا کتاب الرقاق صفحہ نمبر 2399 حدیث نمبر 6187۔ دوسرا حوالہ کتاب کا نام مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 حدیث نمبر 219۔ حدیث کے راوی حضرت سال بن سعد ہے۔ حضرت سال بن سعد سے جنہوں نے بیان کیا وہ حضرت ابو حازم ہے۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں میں نے سال بن سعد سے سنا، سعد بن سعد راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن روز محشر کے میدان میں ایک طبقہ ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ طبقہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا وہ 70,000 ہستیوں پر مشتمل ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت کی جانب روانہ ہوگا۔ جناب عالی ہمارا یہ عقیدہ ہے اس طبقے میں دنیا کے بادشاہ غوث پاک بھی شامل ہوں گے۔ اس طبقے میں جو پہلا طبقہ بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا، بخاری مسلم شریف میں پہلا طبقہ بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا، 70,000 لوگ ہوں گے۔ اس طبقے میں ہند الولی ہند کے بادشاہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہوں گے۔ اس طبقے میں پاکستان کے بادشاہ داتا علی حجویری بھی ہوں گے۔ اس طبقے میں سندھ کے بادشاہ حضرت عثمان مروندی جنہیں ہم سیون شریف کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ اس طبقے میں جو پہلا طبقہ بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا، جو طبقہ 70,000 ہستیوں پر مشتمل ہوگا، اس طبقے میں کراچی کے بادشاہ سید عبداللہ شاہ غازی بھی ہوں گے۔ جناب عالی اس طبقے میں صوبہ سرحد کے بادشاہ پیر بابا علیہ رحمہ بھی ہوں گے۔ جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 70,000 ہستیاں بغیر حساب کتاب کے جنت کی جانب روانہ ہو جائیں گی۔ میرے جانان نے فرمایا یہ پہلا طبقہ جب جنت کی جانب روانہ ہوگا، بخاری اور مسلم میں لکھا، میرے جانان نے فرمایا یہ بغیر حساب کتاب کے جو جنت جائیں گے انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ایسے ہاتھ دیے ہوں گے اور یوں قطار لگائی ہوگی اور یہ جنت کی جانب بغیر حساب کتاب کے روانہ ہوں گے۔ میرے جانان نے فرمایا اس وقت تک اس طبقے کا پہلا بندہ جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک آخری بندہ اس طبقے کا جنت میں قدم نہ رکھ دے۔ تیسرا حوالہ کتاب کا نام تفسیر القرآن ابن کثیر، اس کتاب میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ کتاب کا نام تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395۔ دوسری کتاب کا نام مسند ابی یعلا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 417 حدیث نمبر 3783۔ حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک، آپ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے، انس بن مالک میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے راوی انس بن مالک فرماتے
فرماتے ہیں صحابہ عرض کرنے لگے یا زدنا یا رسول اللہ، یہ 70,000 جو جنت جائیں گے یہ کم ہیں، انہیں بڑھا دیجئے۔ جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے مختار کل بنا کر بھیجا۔ ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام والا عقیدہ ہے۔ صحابہ کو معلوم تھا حضور مختار کل بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، اس وجہ سے صحابہ نے عرض کی زدنا یا رسول اللہ 70,000 کم ہیں، بڑھا دیجئے۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا نہیں میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ حوالہ نوٹ کیجئے گا، یہ جو اب نقل کی یہ الگ کتاب میں ترمذی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 626 حدیث نمبر 2437، دوسری کتاب کا نام ابن احمد ابن حنبل میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ میرے جانان نے فرمایا صحابہ یہ 70,000 کم نہیں ہیں، جو پہلا طبقہ جو 70,000 ہستیوں پر مشتمل ہوگا، جب وہ بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا، ان 70,000 افراد کو، جو 70,000 افراد ہیں ان میں ہر فرد کو اللہ رب العزت 70,000 کا کوٹا دے گا۔ 70,000 تو نے بخشوانے ہیں، 70,000 تو نے بخشوانے ہیں، 70,000 تو نے بخشوانے ہیں۔ میرے جانان نے فرمایا پہلے طبقے میں، میرے جانان نے فرمایا پہلے طبقے میں ہر شخص کو 70,000 افراد کا کوٹا دیا جائے گا، پھر وہ طبقہ 70,000 کی بخشش کروائے گا، پھر وہ طبقہ 70,000 کی بخشش کروائے گا۔ جناب عالی جب یہ حدیث اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ہم سب کے سروں کے تاج نے میرے جانان کی اس حدیث کو سنا، اس حدیث کا مطالعہ کیا، تو اعلیٰ حضرت عشق کے دریا میں غوطہ زن ہو کر فرمانے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جناب عالی اتنی بڑی شان ان اولیاء کی ہوگی کہ یہ بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے، پھر ہر ولی کو 70,000 کا کوٹا دیا جائے گا کہ پاکستان کے بادشاہ داتا علی حجویری کو کوٹا دیا جائے گا، ہند کے بادشاہ معین الدین کو بھی کوٹا دیا جائے گا، جناب عالی دنیا کے بادشاہ داتا علی حجویری کو بھی کوٹا دیا جائے گا کہ تم بخشواؤ اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کی بخشش کرواؤ۔ جناب عالی اتنا بڑا مقام ان اولیاء کا ہے۔ آئیں اب ہند کی بادشاہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہند کے بادشاہ معین الدین کے پاس چلتے ہیں۔ جناب عالی آپ سنجر کے علاقے سیستان میں آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو 530 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ جناب عالی آپ کا نام محمد حسن رکھا گیا۔ جناب عالی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نجیف الطرفین سید ہیں۔ جناب عالی جب آپ کی عمر 14 برس ہوئی تو آپ کے سر مبارک سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 544 ہجری میں شعبان کے مہینے میں سلطان ہند کے والد کا وصال ہوا۔ جب آپ کے والد کا وصال ہوا، جناب عالی آپ کے والد کا جب وصال ہوا، پھر آپ کو ترک
ترکے میں زمین ملی، جب ترکے میں آپ کو زمین ملی، خواجہ صاحب اس زمین کی دیکھ بھال کیا کرتے، اس زمین سے جو آمدنی آتی خواجہ صاحب اس آمدنی کے دو حصے کیا کرتے، ایک حصہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور دوسرا حصہ رائے خدا میں خرچ کرتے۔ جناب عالی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خواجہ صاحب اپنے باغ میں تشریف فرما ہیں، اللہ کے ولی اپنے زمانے کے کتب آپ کے باغ میں تشریف لائے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ ہیں۔ جناب عالی ہند کے بادشاہ نے ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کے آگے پانی پیش کیا، ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کے آگے اپنے باغ کے پھل فروٹ پیش کیے۔ ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زمانے کا کتب کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی نظر ولایت سے محمد حسن کو پرکھا تو مجھے معلوم ہوا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ جناب عالی ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ نے اپنے تھیلے میں سے روٹی نکال کر چبا کر ہند کے بادشاہ محمد حسن کو عطا کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ روٹی کھائی تو مجھے ایسا لگا کہ حلق سے میری روٹی نیچے گئی اور دنیا سے میرا دل اٹھ گیا۔ جناب عالی معین الدین فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس آیا اور اپنی اماں سے میں عرض کرنے لگا، اماں اجازت دو، جانا چاہتا ہوں، نانا جان کی وراثت حاصل کرنا چاہتا ہوں، نانا جان کے دین کو پھیلانا چاہتا ہوں۔ جناب عالی آپ فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے اجازت دی، اجازت دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا شہر سنجر کے علاقے سیستان سے میں اصول علم کے لیے نکلا، اصول علم کے لیے میں شہر سمرقند آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شہر سمرقند میں آ کر قرآن حفظ کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے شہر سمرقند میں آیا، شہر سمرقند میں آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا علامہ شرف الدین کی درسگاہ میں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن حفظ کیا اور علامہ شرف الدین کی درسگاہ میں آپ فرماتے ہیں میں نے کتب کا مطالعہ کیا۔ کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں جب میں ایک حافظ بن گیا پھر مجھے شوق ہوا کہ اب ایک عالم بنوں۔ آپ فرماتے ہیں عالم بننے کے لیے میں جو ہے کسی اور ملک جانے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عالم بننے کے لیے جب کسی اور ملک گیا تو پھر مجھے شہر بخارا جانا پڑا۔ شہر بخارا میں آپ فرماتے ہیں میں نے ایک نام سنا تھا کہ شیخ حسام الدین کی درسگاہ ہے، ادھر جا کے جو عالم بنتا ہے مایا ناز عالم وہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں شیخ حسام الدین کی یونیورسٹی آیا۔ شیخ حسام الدین کی یونیورسٹی میں نے درس نظامی کا کورس کیا، میں نے اس فقہ پڑھی، اصول فقہ پڑھی، میں نے تفسیر پڑھی، اصول تفسیر پڑھی، میں نے صرف پڑھی، میں نے نحو پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں میں عالم بنا۔ جب میں عالم بنا آپ فرماتے ہیں عالم بننے کے بعد میری دستار ہوئی اور میری دستار کے لیے بڑے بڑے جید عالم آئے جنہوں نے میری دستار کی۔ آج جناب عالی معین الدین کو کوئی ایسے یاد نہیں کرتا، معین الدین نے سب رب کے لیے وقف کر دیا، پھر رب نے جناب عالی معین الدین کو لوگوں سے یاد کروایا۔ معین الدین اپنے زمانے میں رب کو یاد کرتا رہا، آج زمانہ معین الدین کو یاد کر رہا ہے۔ جناب عالی آج زمانہ سلطان ہند کو یاد کر رہا ہے۔ آپ اپنا علاقہ سیستان چھوڑ کر اصول علم کے لیے سمرقند آئے، اصول علم کے لیے سمرقند سے شہر بخارا آئے۔ آپ فرماتے ہیں شہر بخارا میں جب میں عالم بنا میری دستار ہوئی، دل میں خیال آیا محمد حسن ابھی کسی کامل پیر کو دیکھ، کامل مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ آپ فرماتے ہیں کامل مرشد کی تلاش میں جب نکلا، آپ فرماتے ہیں پھر میں
شہر بخارا سے کامل مرشد کی تلاش میں نکلتا ہوا ہارون آباد آیا۔ ہارون آباد میں معلوم ہوا ادھر ایک پائے کے مرشد، پائے کے ولی ہیں جن کا نام حضرت عثمان ہرونی علیہ الرحمہ ہے، جنہیں ہم حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان ہرونی کی خانقاہ میں جب آیا، خانقاہ میں قدم کیا رکھا، آپ فرماتے ہیں عثمان ہرونی مجھ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، شاہ صاحب آنے میں دیر کر دی ہے، جلدی آئیں اور اپنا حصہ لے جائیں۔ جناب عالی خواجہ صاحب فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ آج پہلی بار عثمان ہرونی سے ملاقات ہے، میرا نام بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، میں ان کے نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں شیخ عثمان ہرونی کے پاس میں آیا، انہوں نے مجھے ورد و وظائف دیے کہ بیٹا یہ ورد و وظائف کرو، جس مقام پر تمہیں تمہارا شیخ دیکھ رہا ہے اس مقام پر تم نے جانا ہے۔ خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں اپنے پیر کامل کی خانقاہ میں جا کر ایک کمرے میں ورد و وظائف کرتا رہا، پروردگار کو یاد کرتا رہا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے کامل پیر نے اپنے مرید کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ جاؤ محمد حسن کو بلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنے کامل مرشد کے پاس گیا، میرے مرشد عثمان ہرونی نے مجھ سے فرمایا شاہ صاحب بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ جناب عالی خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر کامل سے عرض کی کہ پیر کامل عرض یہ ہے کہ میں ادھر کھڑے ہو کر آسمان تک اور آسمان سے زمین تک جو کچھ پروردگار نے بنایا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے کامل مرشد نے فرمایا نہ شاہ صاحب ابھی بہت کمی ہے، جاؤ جا کر محنت کرو، جس مقام پر تمہارا مرشد تمہیں دیکھ رہا ہے وہ مقام تم نے پانا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں دوبارہ گیا، دوبارہ ورد و وظائف کرتا رہا، دوبارہ رب کو یاد کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں دوسری بار میرے مرشد نے مجھے بلوایا، میں جب مرشد کی بارگاہ میں آیا تو میرے مرشد حضرت عثمان ہرونی نے مجھ سے فرمایا کہ بتاؤ ہمارے کامل مرید کیا دیکھ رہے ہو؟ جناب عالی معین الدین فرماتے ہیں میں نے اپنے کامل پیر سے عرض کی کہ اے میرے شیخ میں یہاں کھڑے ہو کر تحت السرہ تک اور تحت السرہ سے عرش معلیٰ تک جو کچھ رب نے بنایا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے مرشد نے فرمایا نہ شاہ صاحب کمی ہے، ذرا محنت کرو، جس مقام پر تمہارا پیر تمہیں دیکھ رہا ہے، جس مقام پر تمہارا شیخ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ مقام تم نے پانا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے دوبارہ محنت کی، کوشش کی، ورد و وظائف کرتا رہا، پھر میرے کامل پیر نے مجھے بلایا، کامل مرشد نے مجھے بلایا، مجھ سے فرمایا بیٹا بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے کامل پیر سے عرض کی کہ اے کامل مرشد عثمان ہرونی بات ایسی ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو اللہ کے ایجابات کے آگے ہیں، مجھے آج اللہ کے نور کے ایجابات کے آگے جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور اسے میں جان بھی رہا ہوں، پہچان بھی رہا ہوں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد نے مجھے سینے لگایا اور مجھ سے فرمایا معین الدین میں تجھے اسی مقام پر دیکھ رہا تھا جو آج مقام تو نے پایا ہے۔ جناب عالی آج سلطان ہند کو لوگ ایسے ہی نہیں یاد کرتے، سلطان ہند نے پوری زندگی رب کو یاد کیا
ہے. آج رب زمانے سے سلطان ہند کو یاد کروا رہا ہے. جناب عالی آپ فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پیر کو میرے دادا پیر نے بلایا, میرے کامل مرشد کو میرے دادا مرشد نے بلوایا. آپ فرماتے ہیں جب میرے مرشد میرے دادا مرشد یعنی اپنے مرشد کے پاس آئے تو خواجہ شریف علیہ الرحمن نے خواجہ عثمان ہرونی سے فرمایا, عثمان بات ایسی ہے فلان دن عصر اور مغرب کے درمیان مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوگی جو مجھے دیکھے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا, جنت اس کی اشتیاق رکھے گی, جنت اس کی مشتاق ہوگی. اور عثمان بات ایسی ہے اگر یہ بات تو نے کسی اور کو بتائی تو میرے مرید کامل تیرے ساتھ الٹ ہو جائے گا, جسے تو بتائے گا وہ جنت چلا جائے گا. عثمان ہرونی جناب عالی پیر ہو تو ایسا ہو, مرشد ہو تو ایسا ہو. عثمان ہرونی اپنے پیر و مرشد سے عرض کرنے لگے, شیخ بات ایسی ہے میرا ایک مرید کامل ہے, اعلی رسول ہے, نام محمد حسن ہے, میں اپنے مرید کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ میرا مرید آپ کی زیارت کرے وہ بھی جنتی ہو جائے. خواجہ شریف علیہ الرحمن نے فرمایا عثمان بات ایسی ہے اپنے مرید کو بتاؤ لیکن اپنے مرید سے کہنا کہ کسی اور کو نہ بتائے, اگر کسی اور کو بتایا تو تیرے مرید کے ساتھ الٹ ہو جائے گا اور وہ جس کو بتائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. عثمان ہرونی فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی کہ پیر و مرشد میں اپنے مرید کو سمجھاؤں گا. عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ میں آیا, میں نے معین الدین کو بلوایا. جب معین الدین اپنے کامل مرشد کے پاس آئے, معین الدین سے جناب عالی آپ کے کامل مرشد فرمانے لگے معین الدین فلان دن تمہارے دادا مرشد پر اور میرے مرشد کامل پر ایسی کیفیت طاری ہوگی جو تمہارے دادا مرشد کو عصر مغرب کے درمیان اس دن دیکھے گا اس پر جنت جو ہے حلال ہو جائے گی, جہنم حرام ہو جائے گی. لیکن محمد حسن شاہ صاحب بتانا کسی کو نہیں. جناب عالی پھر ایسا ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ندا دینے لگے کہ اے لوگوں, میرے جانان کے امتیوں, میرے جانان کے عاشقوں, میرے جانان سے محبت رکھنے والوں, فلان دن میرے دادا مرشد پر ایسی کیفیت طاری ہوگی جو میرے دادا مرشد کو دیکھے گا جنت اس کے لیے حلال ہو جائے گی, جہنم اس پر حرام ہو جائے گی. جاؤ میرے نانا کے امتیوں, میرے دادا پیر کی زیارت کرو. جناب عالی جب وہ دن آیا جس دن حضرت خواجہ شریف علیہ الرحمہ پر یہ کیفیت طاری ہونی تھی, عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت تھا, خواجہ شریف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دروازہ کھولا اپنی خانقاہ کا, کیا دیکھتا ہو جنبٹ ہی جنبٹ ہے, کیا دیکھتا ہو بھیڑ ہی بھیڑ لگی ہے, لوگ جوک در جوک کھڑے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ شریف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہمارے مرید و کامل کو بلاؤ. عثمان ہرونی کو بلایا. خواجہ شریف علیہ الرحمہ نے اپنے کامل مرید سے فرمایا اے عثمان ہرونی, ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں, اگر تم کسی کو بتاؤ گے تمہارے ساتھ الٹ ہو جائے گا, تمہاری جگہ وہ جنت چلا جائے گا. جناب عالی عثمان ہرونی اپنے کامل پیر سے عرض کرتے ہیں خواجہ شریف علیہ الرحمہ میں نے نہیں بتایا, آپ نے فرمایا بلاؤ اپنے کامل مرید کو. اگر تم نے نہیں بلایا تو تمہارے مرید نے کسی کو بتایا ہوگا. جب معین الدین کو آپ کے دادا مرشد کی خواجہ شریف علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں لایا گیا, خواجہ شریف علیہ الرحمہ نے فرمایا بتاؤ محمد حسن شاہ صاحب, ہمارے مرید کامل نے منع نہیں کیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں, اگر بتاؤ گے محمد حسن تمہارے ساتھ الٹ ہو جائے گا, تمہاری جگہ وہ جنت چلا جائے گا. جناب عالی خواجہ معین الدین ہند کے بادشاہ عطائے رسول اپنے دادا مرشد
سے عرض کرنے لگے دادا مرشد بات ایسی ہے، سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سودا خسارے کا نہیں ہے، اگر نانا کے نواسے کی وجہ سے نانا کی امت جنت کی مستحق ہوتی ہے تو سودا خسارے کا نہیں ہے۔ جناب عالی جب آپ نے اپنے دادا مرشد سے یہ عرض کی، آپ کے دادا مرشد پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے دادا مرشد خواجہ شریف علیہ رحمہ خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد خواجہ شریف علیہ رحمہ فرمانے لگے محمد حسن تیرا دادا مرشد غریب بڑا ہے اور محمد حسن تو غریب نواز ہے۔ جناب عالی پھر کسی شاعر نے عرض کرنے لگا، کوئی شاعر کہنے لگا امیروں تمہیں اپنی امیری پہ ناز ہے، امیروں تمہیں اپنی امیری پہ ناز ہے، ہم غریب ہیں ہمیں اپنی غریبی پہ ناز ہے، امیروں تمہیں اپنی امیری پہ ناز ہے، ہم غریب ہیں ہمیں اپنی غریبی پہ ناز ہے، تمہارا کوئی امیر نواز نہیں ہمارا غریب نواز ہے۔ جناب عالی اتنا بڑا مقام خواجہ صاحب علیہ رحمہ کا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے پیر و مرشد کے ساتھ میں اللہ کے گھر کے طواف کے لیے گیا۔ خواجہ صاحب جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اللہ رب العزت کے گھر گئے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے کامل مرشد نے مجھے میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کیا اور پروردگار سے عرض کی، پروردگار میں نے اپنے کامل مرید کو تیرے محبوب کے فیض سے فیضیاب کیا، پروردگار میں نے محمد حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، پروردگار تو بھی محمد حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی، منادی ندا دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے محمد حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا بلکہ مقبول کیا ہے۔ جناب عالی اتنا بڑا مقام خواجہ صاحب کا ہے، وہ خواجہ صاحب جو ہند کے بادشاہ ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر میں بیت اللہ کے پاس ہی میں نے اپنا مسکن بنایا۔ آپ فرماتے ہیں پھر ایسا وقت آیا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا بول محمد حسن کیا مانگتا ہے، تیرا پروردگار تجھے دے گا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ جناب عالی خواجہ صاحب نے کیا مانگا؟ آج کسی پیر کو ایم پی اے یا سینٹ کی سیٹ مل جائے تو جناب عالی وہ درباری پیر بن جاتا ہے۔ جناب عالی ایم پی اے سینٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر حضور کے دین کو بیچتا ہے اور وزیر اعظم کو صادق اور امین کہتا ہے۔ جناب عالی آج کر کے پیروں کو اگر ریاست میں جگہ دے دی جائے تو وہ حضور کا دین بیچتے ہیں۔ خواجہ صاحب سے کس نے فرمایا مانگ جو مانگتا ہے عطا کیا جائے گا؟ جناب عالی وزیر اعظم نے خواجہ صاحب سے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ صدر نے فرمایا نہیں، جناب عالی پروردگار نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ خواجہ صاحب نے کیا مانگا؟ درباری پیروں کی طرح سیٹیں مانگی ہوں گی، درباری پیروں کی طرح جناب عالی گاڑیاں مانگی ہوں گی، درباری پیروں کی طرح جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، جو جناب عالی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو راہ حق پہ چلنا سکھائیں گے، اور جب ریاست جگہ دے تو جناب عالی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب سے جب رب نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، سنو پیر ہو تو ایسا ہو جو مرید کو ہر جگہ یاد کرے، مرشد ہو تو ایسا ہو جو مرید کو ہر جگہ یاد کرے۔ خواجہ صاحب نے رب سے عرض کی پروردگار مجھے معلوم ہے میرے مرید ہوں گے، میرے مریدوں کے مرید ہوں گے، پھر ان کے مریدوں کے مرید ہوں گے، پروردگار عرض یہ ہے مانگتا کچھ بھی نہیں ہو، بس جو میرے مریدوں کے مرید ہوں، میرے مرید ہوں، پھر ان
کے مرید ہوں، فرعون کے مرید ہوں، پروردگار تو تجھ سے عرض یہ ہے کہ تو ان کی بخشش فرما، تو ان کی مغفرت فرما۔ جناب عالی پیر ایسا ہو جو ہر جگہ مرید کو یاد رکھے۔ جناب عالی اتنا بڑا مقام خواجہ صاحب کا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے مرشد کے ساتھ اپنے نانا جان کے روزے پر آیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے کامل مرشد نے مجھ سے فرمایا معین الدین اپنے نانا جان کو سلام کر۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے نانا جان کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے نانا جان نے جواب دیا اور فرمایا وعلیکم السلام یا کتب المشائخ۔ میرے نانا جان نے جب میں نے سلام کیا تو میرے نانا جان نے مجھے کتب بنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں اپنے نانا جان کے روزے سے جب واپس آیا، واپس آنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کئی عرصے کے بعد دوبارہ میں نانا جان کے روزے پر گیا۔ جب نانا جان کے روزے پہ میں نے اپنا ٹھکانہ، اپنا مسکن بنایا، آپ فرماتے ہیں میرے نانا جان کے روزے سے ایک خادم آتا ہے اور خدام آ کر کہتا ہے، خدام آ کر کہتا ہے، خدام کہتا ہے یا معین الدین، یا معین الدین، یا معین الدین، این معین الدین، این معین الدین، این معین الدین، اے معین الدین، اے معین الدین، اے معین الدین، کہاں ہے معین الدین، کہاں ہے معین الدین؟ آپ فرماتے میرے نانا جان کے روزے سے جو خادم آیا اس کے پاس مدینے میں معین الدین کی لائن لگ گئی۔ ہر کوئی آتا ہے کہتا ہے میں معین الدین ہوں، میں معین الدین ہوں، میں معین الدین ہوں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں خادم واپس جاتا ہے، نانا جان کے روزے پر کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہاں تو بہت سارے معین الدین ہے، کس معین الدین کو آپ نے بلایا، کس معین الدین کو آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں پیش کرے؟ خدام کہتا ہے روزے سے آواز آئی یا خواجہ معین الدین چشتی۔ آپ فرماتے ہیں خدام آیا اور کہنے لگا یا خواجہ معین الدین چشتی، یا خواجہ معین الدین چشتی۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے فخر سے کہا، سینہ چوڑا کر کے کہا، میں نے کہا میں معین الدین چشت ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضور کا خدام، حضور کا خادم مجھے حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور کے روزے پر قدم بوسی کی۔ قدم بوسی کرنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں با ادب طریقے سے کھڑا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میرے نانا جان نے مجھ سے فرمایا معین الدین میرے روزے سے جا، میں نے تجھے ہند کی بادشاہت عطا کی، جا ہند چلا جا، ہند میں اپنے نانا جان کے دین کو عام کر۔ جناب عالی آپ عطائے رسول بنے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے روزے سے، نانا جان کے روزے سے جانے کا دل نہیں کر رہا، لیکن حکم ہی نانا جان کا ہے کہ روزے سے چلا جا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں انا ساگر آیا۔ جناب عالی اب واقعہ تو بہت لمبا ہے، آپ سب نے جناب عالی کہیں نہ کہیں جانا ہے، مختصر کر کے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہو۔ انا ساگر پہ بھی آپ آئے، پھر جناب عالی آپ کا مقابلہ پرتوی راج سے ہوا۔ اس کے بعد جناب عالی پھر شہاب الدین غوری کہتا ہے کہ میں نے ہند پر حملہ کیا۔ شہاب الدین غوری کہتا ہے جب میں نے ہند پر حملہ کیا تو مجھے شکست ہوئی، میں شہر غزنی میں آیا اور زخمی حالت میں بیٹھ گیا، میری فوج مجھ سے جدا ہو گئی، میرا اسلحہ مجھ سے چھن گیا۔ شہاب الدین غوری کہتا ہے بہت تکلیف میں ہوں، افسوس یہ ہے ہند فتح نہ کر سکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ہند فتح نہ کر سکا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میرا شہاب الدین غوری کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک بابا آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں شہاب الدین غوری کیوں بیٹھا ہے، دوبارہ ہند پر حملہ کر، رب تجھے نوازے گا، ہند تجھے ہی ملے گا۔ شہاب الدین غوری کہتا ہے اور خواب کے بعد میں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اپنی فوج بنائی، اپنا اسلحہ بنایا اور پھر میں نے ہند پر حملہ کیا، رب نے مجھے فتح دی۔ شہاب الدین غوری کہتا ہے ہند کا بادشاہ بن کے جب میں اجمیر آیا، اجمیر میں آ کر نماز مغرب کا وقت تھا، اذان دی جا رہی تھی، میں نے کسی سے پوچھا بتا تو صحیح یہاں کون حضور کا دین لے کر آیا؟ کہنے والا کہنے لگا شہاب الدین غوری یہ جو مسجد نظر
نظر آ رہی ہے۔ اسی مسجد میں ایک فقیرانہ طبیعت کی ہستی بیٹی ہے، وہی یہ دین لائی ہے۔ شہاب الدین غوری کہتا ہے اجمیر کی جب مسجد جاتا ہوں کیا دیکھتا ہوں، نماز مغرب کا وقت ہے، لوگ نماز مغرب ادا کر رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری کہتا ہے میں نے نماز مغرب ادا کی، جب امام نے اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا، شہاب الدین غوری کہتا ہے کیا دیکھتا ہوں، جو ہستی میرے خواب میں آئی، جس ہستی کے صدقے، جس ہستی کے واسطے، جس ہستی کے ذریعے، جس ہستی کے حکم پر میں نے ہند پر حملہ کیا، رب نے مجھے فتح دی، وہی اسی ہستی کے پیچھے میں نے نماز عطا کی۔ جناب عالی شہاب الدین غوری کہتا ہے میں صفوں کو چیرتا ہوا باب معین الدین کے پاس آ کے عرض کرتا ہوں حضور آپ کے ذریعے رب نے مجھے ہند کی بادشاہت عطا فرمائی، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ جناب عالی اتنا بڑا مقام خواجہ صاحب کا ہے، پروردگار سے دعا ہے ہم سب کو معین الدین چشتی اجمیری عطائے رسول ہند کے بادشاہ سے محبت، عقیدت، عشق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، عزت و شہرت کے ساتھ، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک دہشت گردوں کا بیڑا غرق کرے، مسلمانوں کی حفاظت کرے اور اس مسجد کی سیدہ کائنات